الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ آئیے سورۃ الفیل پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو نہیں پتا، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ناکام نہیں کر دیا، برباد نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پرندے جھنڈ در جھنڈ ان پہ نہیں بھیج دیے؟ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جنہوں نے ان پہ پتھروں کی کنکریاں برسانی شروع کر دی، انہیں مارنا شروع کیا اوپر سے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے، پتھر کی چھوٹی چھوٹی مٹی کی کنکریوں سے مارنا شروع کیا، اور انہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ یوں ناکام و نامراد بھی ہوئے اور ذلت و رسوائی سے دوچار بھی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت انسانوں سے نہیں پرندوں سے کروا لی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اور حق پہ چلنے والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ سارے اسباب جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے ایمان کے راستے نہ صرف یہ کہ کھلتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد اور تعاون کی ایک دوسری دنیا آباد کر دیتا ہے۔ تو یہ جو سورۃ الفیل ہے، اصحاب فیل کا یہ واقعہ بڑی عبرتوں سے بھرا ہوا واقعہ ہے۔ اہل ایمان کو امید سے، اہل ایمان کو ہر طرح کی بشارت سے معمور ہونا چاہیے۔ یہ سورت اس بات پہ بہت مضبوطی سے دلالت کرتی ہے۔ آئیے سورہ قریش پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا رب ہم سے کیا کچھ ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِإِلَافِ قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، یعنی جاڑے میں اور گرمی میں سفر کرتے تھے قریش تجارت کی خاطر، معیشت حاصل کرنے کی خاطر، تو اس سفر کو ان کے لیے معمول کر دیا جائے، وہ مانوس ہو کر سفر کریں، ڈرے نہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا اہل مکہ کے اوپر، قریش کے اوپر۔ جاڑے اور گرمی، کبھی شام تو کبھی یمن کی طرف یہ سفر کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ یاد دلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے ان دو سفروں کو، دو موسموں کے ان دو سفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مانوس و معمون کر دیا ہے۔ جس اللہ نے تمہارے لیے یہ کیا ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ تمہارے اندر ابھرنا چاہیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا، معیشت کا بندوبست اتنا اچھا کر دیا ہے، پھر بھی تم شکر گزاری کی طرف نہیں بڑھتے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اسی گھر کے رب نے یہ بندوبست کیا ہے، اسی گھر کے رب نے یہ صورتحال، یہ اچھی کیفیت پیدا کی ہے، امن و امان کی یہ دولت دی ہے، تو حق کیا بنتا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قریش کو مخاطب کیا ہے، قریش کی صورتحال بیان کی ہے، لیکن اس میں پوری انسانیت کے لیے سیدھا پیغام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف سے نکال کر امن میں ڈال دیا ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق ارزانی کرے۔ آئیے سورۃ الماعون کی روشنی میں ہم ان سچائیوں کو اپنی زندگی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو روز جزا کا انکاری ہے، جھٹلاتا ہے اس کو؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے،
جو نہیں مانتا کہ قیامت ہے اور اس دن بدلہ دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، وہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے مار کے بھگاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا ایمان ہوگا کہ کل حساب و کتاب ہونے والا ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی مجبور کو نہیں ستائے گا، یتیم کو دھکے نہیں دے گا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ وہی اسی آدمی کا یہ کردار ہے کہ وہ نہ کھانا کھلائے گا اور نہ مسکین کے کھانا کھلانے پہ کسی کو ابھارے گا، نہ کسی سے کہے گا کہ کھلا دیجیے، نہ خود کھلائے گا، نہ کسی کو یہ کہے گا کہ مسکین ہے، فقیر ہے تو اسے کھانا کھلا دیجیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ویل ہے، خرابی ہے ان کے لیے جو نمازی ہیں۔ اللہ اکبر، نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ کن نمازیوں کے لیے ویل ہے؟ ان نمازیوں کے لیے ویل اور خرابی ہے، جہنم کی ایک وادی کا بھی یہ نام ہے۔ ان کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نماز کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے، توجہ سے، باضابطہ اہتمام سے نماز قائم نہیں کرتے۔ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، دل کیا تو چلے گئے، دل نہ کیا تو رہ گئے، گئے بھی تو ایسے جیسے کوئی بوجھ ہے جو اتار رہے ہوں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور نماز پڑھتے ہیں دکھلانے کے لیے۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور جو چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں ہیں ایک دوسرے کو ایسے ہی دے دینی چاہیے، برتنے کی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں دیتے۔ کوئی نمک مانگنے آ گیا، آپ نے بہانے بنا دیے، دے سکتے تھے نہیں دیا۔ پانی کی ضرورت تھی کسی کو، آپ کے پاس وافر مقدار میں ہے، تھوڑا آسانی سے دے سکتے تھے، آپ نے نہیں دیا۔ ہلکے پھلکے کسی بھی سامان کے لیے پڑوسی آ گیا، آسانی سے دے سکتے تھے، نہیں دیا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ چیزیں جو عام ضرورت کی ہیں، چھوٹی موٹی ہیں، جن کی بہت زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، عام طور پہ لوگ ایک دوسرے کو ایسے ہی دے دیتے ہیں، ان سے بھی منع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سورہ ماعون میں اللہ اور بندے دونوں کے حقوق کا بیان ہے، اور اس پہ اسی لیے انسان کی کامیابی و کامرانی یا اس کی ناکامی و نامرادی منحصر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، اگر آپ نے یوم جزا کو نہیں مانا، اس کا اگر آپ انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ یتیموں کو ایسے ہی بھگا دیں گے، آپ دھکے مار دیں گے یتیموں کو، آپ کھانا نہیں کھلائیں گے فقیروں کو، مسکینوں کو، نہ کھلائیں گے، نہ کھلانے کے لیے کسی کو کہیں گے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے حساب کے دن کو جھٹلانے کا نتیجہ ہے۔ یعنی جو آدمی یہ کام کر رہا ہے، یتیموں کو ستا رہا ہے، دھکے مار رہا ہے، فقیروں کو کھلاتا نہیں، نہ کھلانے کی طرف کسی کو ترغیب دلاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یوم جزا کے بارے میں شک و شبہے میں پڑا ہوا ہے، اس کو اس طرح سے مان نہیں رہا ہے جس طرح سے اسے ماننا چاہیے۔ اور نماز پڑھنے کے معاملے میں جو صورتحال ہونی چاہیے، جو کیفیت خشوع و خضوع کی ہونی چاہیے، جو توجہ اور اہتمام کی ہونی چاہیے، وہ اگر آدمی نہیں برتتا تو ایسی نماز اس کے لیے فائدہ مند کب ثابت ہو سکتی ہے؟ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز پڑھنی ہے اہتمام سے، توجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں تو لگے کہ ہم بندگی کر رہے ہیں۔ اور عام انسانی زندگی میں جو چیزیں ایسے ہی لوگ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی دینے کا جذبہ نہیں ہے۔ یعنی نہ بندوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ اچھا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے ویل ہی ہے، خرابی ہی ہے، جہنم کی وادی ہی ہے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں، اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے
दिल की आंखों को बेदार कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक और सच को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए।